بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں. ایک سوال جو ہمارا آڈیو کا رہ گیا تھا میں شامل کر لیتا ہوں اس وقت. آگے اجازت ہے؟ بالکل، بسم اللہ. یہ سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں آفس میں کام کرتا ہوں اور ادھر کا وائی فائی کا پاسورڈ میرے پاس ہے، اور اس پاسورڈ کے اوپر میں اپنے کام کرتا ہوں، اپنی پرسنل کام کرتا ہوں، اور یہ بات میرے باس کو یا میرے مینجمنٹ کو پتہ نہیں ہے. تو یہ کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو ذرا اس کا تھوڑا سی اللہ کر کے مجھے بتائیے. شکریہ جاوید بھائی اور مولانا صاحب. خدا حافظ. میں اس سوال کو ریپیٹ کر دوں کہ بھائی کا سوال ہے کہ میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں جس کا وائی فائی میرے پاس ہے، لیکن میرے باس کو ایڈمن کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس ہے، اور میں آفس کے علاوہ اپنے ذاتی کام میں وہ وائی فائی کا استعمال کرتا ہوں. شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کسی بھی آفس میں جو فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں ان فیسیلیٹیز کے دو عنوان ہوتے ہیں. ایک عنوان یہ ہوتا ہے کہ ان فیسیلیٹیز کا استعمال صرف آفیشیل ورک میں ہی کیا جائے گا. ایک عنوان یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایک کامن استعمال ہوتا ہے اور اس کامن استعمال میں اس فیسیلیٹی کو قرار دیا جاتا ہے. اگر یہ وائی فائی مخصوص ہے اس آفس کے کام ہی سے اور یہ شرط لگائی گئی ہے کہ صرف آفس کے کام میں ہی اس کو استعمال کیا جائے، یعنی آفیشیل ورک کے لیے، تو پھر اس کا ذاتی استعمال، پرسنل اس کا یوز صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اس طرح کی شرط میں قرار نہیں دیا گیا ہے تو اس صورت میں اپنے کسی کام میں بھی استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ معلوم کرنا ہوگا جو خود اس دفتر کا، اس آفس کا ذمہ دار ہے، اس نے اس کو کس عنوان سے قرار دیا ہے. اگر یہ مخصوص ہے آفیشیل ورک کے لیے تو اس صورت میں پھر ان کا استعمال صحیح نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگر شوہر 50 سال بعد بیوی کا مہر ادا کرنا چاہے تو آج کی ویلیو کے حساب سے رقم ادا کرے گا یا اس زمانے کی رقم کے حساب سے؟ کیونکہ آج روپے کی ویلیو 50 سال کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے. دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ زمانے کے ساتھ رقم کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے، اور اگر وہی پرانی رقم ہی کو معیار بنایا جائے تو پھر اس کی ویلیو کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اگر مہر کی ادائیگی آج ہو رہی ہے جبکہ رکھا گیا تھا کافی وقت پہلے، تو اگر ان دو زمانوں کے درمیان رقم کی ویلیو کئی برابر بڑھ چکی ہو، جیسے مثال کے طور کے اوپر 1000 برابر مثلا بڑھ چکی ہے، تو اگر 1000 برابر بڑھ چکی ہے اور بہت زیادہ رقم میں اضافہ ہو چکا ہے تو موجودہ دور کے حساب سے رقم دینے کی کوشش کی جائے، اور اس سلسلے میں اپنی زوجہ سے مصالحت کی جائے. اس زوجہ سے گفتگو کر کے اس کو موجودہ رقم میں سے کچھ کم دینے پر راضی کیا جا سکے، ورنہ پھر موجودہ رقم کے حساب سے ہی دینا پڑے گا. شکریہ. دوسرا سوال ہے، میں نے مجلسوں سے میں بہت بار سنا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کا رزق اور روزی کی رسپانسبلٹی خود لی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان اور جانور بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ سوال بہت اچھا اور عمدہ ہے. دیکھیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وما من دابۃ علی الارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس کائنات میں ہیں جاندار، ان تمام چیزوں کا رزق پروردگار نے اپنے ذمے رکھا ہے، سب کو اس کا رزق پہنچا رہا ہے. لیکن بسا اوقات انسانوں کی غلط انتظامی کیفیتوں کی بنا پر، غلط انتظامات کی بنا پر لوگ اس دنیا میں بھوکے ہیں. سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے 328 نمبر کی حکمت میں یہی اشارہ فرمایا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما متع به غنی واللہ تعالی سائلہم عن ذلک. کہ پروردگار عالم نے امیروں کے پاس جو رقم رکھی ہے اس میں ایک حصہ غریبوں کا رکھا ہے، اور اگر کوئی غریب بھوکا ہے اس کے معنی ہے کہ امیر نے وہ رقم دینے میں کنجوسی کی یا کوتاہی کی ہے، اور اسی لیے میدان محشر میں ان امیروں سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رقم پہنچانے میں امانت داری اختیار کی یا نہیں اختیار کی. اس کے معنی ہے دنیا میں اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی اصل وجہ ہے کہ جس کے پاس اس کی رقم ہے
اس نے اس رقم کے پہنچانے میں کوتاہی کی ہے۔ دنیا میں آج یہی ہو رہا ہے، لوگوں کے مال کو روکا جا رہا ہے، حتیٰ اناج روکے جا رہے ہیں، حتیٰ اناج ضائع کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اناج کی قیمت اور رقم بڑھ جائے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے غلط انتظام کی بنا پر ہیں۔ نتیجہ ان افراد کو کہ جو اس دنیا میں مظلوم ہیں یا غریب ہیں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے انہیں میدان محشر میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ کنگھی کرنے کا، نہ کپڑے بدلنے کا، بس جس حال میں ہے ویسے ہی پڑے رہنے کا۔ زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کسی بھی چیز سے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ میں ایسا کیا کروں کہ میرا اچھے رہنے کا دل چاہے؟ میرا سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے، یہ دو وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک بیماری ہے، اگر بیماری ہے تو علاج کرانا ہے، یا پھر یہ کہ اداسی اور مایوسی ہے کہ جس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کا دل پھر کسی چیز میں نہیں لگتا ہے۔ اگر اداسی، مایوسی یا کسی کے دھوکے کی بنا پہ بددلی پیدا ہو گئی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے حالات کو چینج کرے۔ مثال کے طور کے کچھ دنوں کے لیے کسی سفر پہ چلا جائے، یا مثال کے طور پر کچھ ایسے کام کہ جن کاموں میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ مثلا ایک انسان بار بار ایک ہی کام کے کرنے سے تھک جاتا ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے، مسلسل کچن میں جانا آنا، ایک انسان کے اندر تھکن پیدا ہو جاتی، اداسی پیدا ہو جاتی۔ ایک نیا پن، ایک نئے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا شوق، یہ طریقہ کار اگر اختیار کریں تو خود بخود انسان کا دل تبدیل ہوگا اور اس کام کے کرنے میں اس کا دل لگنے لگے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ عبادتوں میں بھی انداز کو تبدیل کریں۔ مثال کے طور کے پر جہاں پہ نماز پڑھ رہی ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو تبدیل کریں، بہتر جگہ پہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کپڑا تبدیل کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ کپڑا تبدیل کریں نماز پڑھیں، یعنی کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ یہ تبدیلی خود بخود ایک شوق پیدا کرے گی اور پھر نتیجے میں انسان کی یہ اداسی یہ اس سے دور ہو جائے گی اور پھر سارے گھر کے اندر دوبارہ رونق پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم حدیثوں میں سنتے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے میں کاٹا گیا۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ کون سی نماز کا سجدہ تھا۔ شکریہ۔ مرزا ذیشان حیدرآباد سے سوال کر۔ سرکار سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے میدان کربلا میں نماز ظہر کو باجماعت ادا فرمایا تھا، لیکن نماز عصر کا جس موقع پر موقع آیا ہے، نماز عصر کے موقع پر سرکار سید الشہداء کی شہادت واقع ہوئی ہے، لہٰذا آپ کا سر مبارک اس موقع پر سجدے میں تھا کہ جب عصر کی نماز کا موقع تھا۔ میرا سوال یہ کہ مسجد میں لوگ نماز پرادا پڑھیں لیکن پیش نماز کو نہ بلائیں جبکہ صاحب حیثیت ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سبھی روزے پر افطاری میں خرچ کرتے ہو، ماہ اعظم میں جشن کی محفل میں نظر کرتے ہوں، لیکن مولانا بلا کر جماعت کی نماز کا انتظام نہ کریں تو کیا پھر بھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہیے یا گھر پر ہی نماز ادا کریں بہتر ہوگا؟ گجرات سے آنند ڈسٹرکٹ سے سوال ہے۔ مسجد کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، اگرچہ مسجد میں جماعت نہ بھی ہو رہی ہو پھر بھی انسان کو اپنی نمازوں کو مسجد میں پڑھنا چاہیے، اس کا بے پناہ ثواب قرار دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ I am 17 years old and I haven't prayed namaz or I have never fasted in my maturity. Now I'm realizing my mistake. It is easy to cover my qaza namaz, but for one day of fast, I have to fast for 61 days continuously. It is very difficult. What can I do? یہ 17 سال کے ہیں اور انہوں نے اب تک نماز وغیرہ روزے نہیں رکھے ہیں۔ کہ نماز تو آسان ہے، اگر لڑکے ہیں تو اس سے 2 سال کی ان کو، اگر قمری حساب سے 17 سال کے ہیں تو 2 سال کی پڑھنے تو آسان ہے کہہ رہے ہیں، اور لیکن روزہ رکھنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک روزے کا 61 روزہ کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک گنجائش رکھی ہے کہ اگر یہ روزہ نہ رکھیں بلکہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں تب بھی ایک روزے کے مقابل یہ ان کا عمل اس روزے کی بھرپائی کر سکے گا۔ لہٰذا اگر ان کے لیے ممکن ہے تو ہر روزے کے لیے 60 مسکین کو کھانا کھلائیں تاکہ اس طرح سے ان کے یہ روزے کی ادائیگی بھی پوری ہو جائے۔ شکریہ۔ لیکن توجہ رہے، یہ جو 60 مسکین کو کھانا کھلائیں گے وہ کفارہ ہے،
جی لیکن وہ جو ایک روزہ چھوٹا ہے اس وہ رکھنا روزے ہے۔ کی قضا کرنی ہے. یعنی ایک مہینے میں 30 روزہ اگر چھوٹا ہے تو 30 روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے اس کے کفارے کے طور پر ہر روزے کے لیے 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کبھی بھی جگہ نہ ہو تو مجبوری میں کچن میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی پڑھی جا سکتی ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر ضرورت کے تحت پڑھ رہے ہیں تو کوئی مشکل کوئی نہیں. مشکل. السلام علیکم جناب علی. یوٹیوب پر السلام. علیکم السلام. یوٹیوب پر ایک بندہ آیا ہے جو کہتا ہے کہ مرجعیت حرام ہے، تقلید سب کچھ نہ جائز کرنا جائز نہیں، اور کہتا ہے کہ جب میں علماء کو بلاتا ہوں تو وہ یہ کہہ کر بہانہ بناتے ہیں کہ ہمیں گالی دیتا ہے. پلیز کوئی عالم اس شخص کا سے مناظرہ کرے ورنہ ساری شیعت بہک جائے گی. میں نے خود کتنی کمنٹ پڑھی ہیں کہ حق میں ان ویڈیوز پر. پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مناظرہ ہمیشہ غیروں سے ہوتا ہے. جی جو اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے مناظرہ نہیں ہوتا. مناظرہ ہمیشہ اہل بیت اطہار کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے غیروں سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ مناظرے کا موقع نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مناظرہ ہمیشہ صاحبان علم کے درمیان ایک دوسرے کا لیول برابر ہو تب ہوتا ہے. مثلا میں جا کر ایک MD ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ جاؤں اور یہ کہوں کہ میں آپ کی دواؤں پر اعتراض کرنے آیا ہوں، تو میرا وہ لیول نہیں ہے کہ میں ان سے گفتگو کروں. لہٰذا اگر کسی MD ڈاکٹر سے اختلاف ہے تو کوئی MD ڈاکٹر ہی آبجیکشن کر سکتا ہے اور ان کے درمیان گفتگو اس موضوع پر ہو سکتی ہے. اگر مناظرہ ہے تو مناظرہ عالم کا عالم سے ہوگا، جی نہ یہ کہ کسی عالم کا کسی غیر سے ہو رہا ہو. تیسری بات یہ کہ ہمارے برادر نے بات کہی کہ وہ تقلید کے مخالف ہیں. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تقلید کا مخالف ہے تو اس سے یہ بات پوچھی جائے کہ پھر بتائیے ہم کیا کریں. اگر مثال کے طور کے اوپر کوئی راستہ بتائیں کہ یہ کام کرنا شروع کرو، تو اگر ہم اس آدمی کی کہی ہوئی بات کو مان لیں تو ہم نے تو ان کی تقلید کی، جی جبکہ یہ خود انسان وہ ہے جو تقلید کا مخالف ہے. جی تو ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم ان کی بات تو مان نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ تقلید حرام منع ہے، ہے. حرام ہے. تو ان کی بات ہم مانیں گے نہیں، اور ہمارے اندر یہ طاقت و صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ساری باتوں کو خود سے سمجھ سکیں، روایتوں کو آیتوں کو سمجھ کر ہم کوئی شرعی حکم کو اخذ کر سکیں. ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. بے شک. ہر ایک کا اپنا میدان ہوتا ہے. ہم جس میدان میں ہیں اسی میدان میں ہمارے اندر مہارت آ سکتی ہے، بقیہ میادین میں ہمارے اندر مہارت نہیں آ سکتی ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ مہارت نہیں ہے تو ہمیں کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا، کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوگا. یہی ایکسپرٹ کے پاس جانے کے بعد اس کی بات کو ماننا یہ تقلید کہلاتا ہے. غیر معصوم کی بات کو دلیلوں کے ساتھ مان لینا تقلید کہلاتا ہے. معصوم کی بات کو بغیر دلیل مانگے ہوئے مان لینا یہ بیعت کہلاتا ہے، اطاعت کہلاتا ہے. ہم اہل بیت اطہار کی اطاعت اور بیعت کے میں ہیں، اور ان مراجع کرام مجتہدین اعظام کے جو قرآن مجید کی آیتوں اور اہل بیت اطہار کی روایتوں کے ذریعے سے شرعی حکم کو بیان کرتے ہیں، ان غیر معصوم مراجع کرام کی تقلید میں ہیں. لہٰذا اگر ہمارے اندر یہ گٹس ہیں کہ ہم اجتہاد کر سکیں، ہم تقلید نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم اجتہاد نہیں کر پا رہے ہوں، اس درجے تک نہ ہوں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تقلید کریں. اس مسئلے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is nikah permissible while having menstruation period? جی ممکن ہے، اس زمانے میں بھی نکاح ہو سکتا ہے. طلاق نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. سوال پوچھا تھا، ایک مسئلہ ہے نماز میں ٹوپی لگانا کہیں لکھا ہے، یا اگر ٹوپی نہیں لگاتے ہیں کیا نماز نہیں ہوگی؟ ٹوپی کیوں لگائی جاتی ہے یہ مسئلہ بتائیے. کوئی ہم سے کہہ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹوپی کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارے وہاں جو روایتوں میں ذکر ہے وہ سر کے ڈھانکنے کا ذکر ہے. بعض موقعوں پر کہ جن میں انسان اگر فریش ہونے کے لیے واش روم گیا ہے یا مثال کے طور پہ کھانا کھا رہا ہے، اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں کہ جن مواقع پر سر کو ڈھانکنے کا حکم ہے. کہ جو سر کے ڈھانکنے کا طریقہ کار گزشتہ زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے وہ عمامہ پہننا، اور اس عمامے کو کان کے اوپر اس طرح سے قرار دینا کہ کان بھی چھپا رہے. یہ طریقہ کار سر کے چھپانے کا تھا. لیکن آج کے دور میں بعض لوگوں نے اس طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہوئے
ٹوپی کے ذریعے سے، وہ بھی جو ہماری عام قسم کی ٹوپی کہ جس میں سوراخ ہیں، اس کے ذریعے سے سر کو چھپایا جاتا ہے. اس ٹوپی کے لیے روایتوں میں ذکر نہیں آیا ہے. سر کے ڈھانپنے اور وہ بھی عمامہ پہننے کا ذکر وارد ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم کس حد تک اپنی ماں کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ غلط ہے تو؟ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں بٹ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلط کرتی ہیں، بولتی غلط ہیں، کچھ دکھ دیتی ہیں اور میری ان سے لڑائی ہو جاتی ہے. میں کیا کروں؟ آپ ان کو سمجھا سکتی ہیں، آپ ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرا سکتی ہیں، لیکن اس طرح سے کہ آپ کی بات ان کے لیے تلخ نہ ہو رہ جائے. شکریہ. سلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. کسی پر غسل جنابت واجب ہے تو وہ کیا زیارت پڑھ سکتا ہے؟ زیارت کے لیے بہتر ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ اس کو انجام دے، اس لیے کہ معصوم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر انسان کے لیے اس موقع پر طہارت ممکن نہ ہو تو بغیر طہارت کے بھی زیارت پڑھ سکتا ہے. لیکن امام معصوم کے حرم کے اندر داخل نہیں ہو طہارت کے سکتا. بغیر وہ نجاست جو غسل جنابت کے بنا پر پیدا ہوئی ہے، اگر غسل جنابت نہیں ہے تو معصوم کے حرم میں داخل نہیں ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شیرین ہے، میں ممبئی سے ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے گھر ایک رشتہ آیا تھا، اس رشتے کو میں نے منع کر دیا اور کہا اور کہیں اور کر لیا رشتہ میں نے. تو آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا وہ رشتہ جو تھا پہلے والا وہ میرے نصیب میں تھا یا نہیں تھا، کیونکہ مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ آیا ہوا رشتہ منع کر دیا، اپنے ہی نصیب کو ٹھکرا دیا. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس قسم کے وہم ذہن میں پیدا نہ ہونے دیں. یہ جو زندگی کا لازمہ ہے، بہت سی چیزوں کو انسان قبول کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کرتا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جس چیز کو اس نے قبول نہیں کیا اس کے اوپر پھر عذاب آنے لگ جائے. ایسا نہیں ہے. اپنے ذہن سے اس قسم کے وہم کو نکال دیں. ایسا اللہ رب العزت انسانوں کے لیے قرار نہیں دیا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈو ناٹ مینشن مائی نیم. میرا سوال ہے کہ حرام ریلیشن شپ نامحرم سے رشتہ اسلام میں منع ہے، پھر بھی لوگ حرام ریلیشن شپ میں رہتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں. جیسے 5-6 سال ریلیشن شپ میں رہتے ہیں پھر شادی بھی کر لیتے ہیں. پر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نامحرم سے ریلیشن شپ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کافی عرصے تک اکیلے رہ جاتے ہیں اور ان کو جلدی رشتہ بھی نہیں ملتا. اور جو لوگ نامحرم سے ریلیشن شپ میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ ہی خوش رہتے ہیں اور رشتہ ڈھونڈنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا. اس پر مولانا کی کیا رائے ہے؟ شریعت کیا کہتی؟ مولانا کی کیا ہے؟ نہیں، میری طرف سے یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ لیں، یہ ہماری بہن یا ہمارے بھائی کہ جو لوگ حرام کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. جی. یعنی یہ تصور بیجا ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. جی. اللہ نے حرام کام میں سکون نہیں رکھا ہے. جی. اور یہ مشاہدہ میرا ہی نہیں ہے، تمام افراد کا ہے. جی. جتنے گنہگار ہیں وہ اپنے اس حرام کے رشتے کو بتا بھی نہیں پاتے ہیں. کیا اس سے زیادہ تلخ زندگی ہو سکتی ہے؟ جی. یہ گناہ کی زندگی انسان کی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس میں انسان اندر سے گھٹنے لگتا ہے. جی. اندر سے عذاب میں رہتا ہے. لہٰذا یہ تصور نہ پیدا کریں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ پرسکون زندگی پا رہا ہے اور یہ عفتدار زندگی گزار رہی ہے یا گزار رہا ہے اور یہ مشکلات میں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے البتہ جو نیک بندے ہیں ان کے لیے امتحان رکھا ہے، لیکن ان کے پاس سکون کی زندگی ہے. جی. اور جو گناہگار بندے ہیں اللہ کے، ان کے لیے پروردگار عالم نے کہیں بھی سکون نہیں رکھا ہے. لہٰذا یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیں. اگر گناہ کیا ہے تو اللہ کی ناراضگی بھی مول لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی سے سکون کو بھی ختم کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں جو اسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے جس سے ہم سب انشاءاللہ مستفیض ہونے کی پوری کوشش کریں گے. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے. مسائل زندگی آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے اور یقیناً اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے جب علماء کرام شریعت کی روشنی میں جوابات دیتے ہیں. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے. اور ایک بار پھر دہرا دوں، چینل ون آپ کا چینل ہے، اس کی ہر ممکن مدد کیجیے تاکہ پیغام انسانیت مؤثر طریقے سے پوری دنیا میں پھیلانے کی پوری کوشش کرتا رہے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. پروردگار ہم سبھی کو خدمت اہل بیت اطہار کی توفیق عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.